ٹائیگر نے کنکھیوں سے ادھر دیکھا۔ اس سیٹ پر وہی شخص براجمان تھا جسے اس نے بورڈنگ گیٹ پر دیکھا تھا۔ اس وقت ٹائیگر کی پشت اس شخص کی طرف تھی۔ ٹائیگر نے سوہان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آخری صفحے کی نظم زیادہ اچھی نہیں ہے، یہ بھی اتنی ہی بری ہے جتنی کہ درمیانی صفحے کی نظم کو کہا جا سکتا ہے۔ اوہ، موہان نے چونک کر جواب دیا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا تم نے آخری صفحے سے 3 صفحات قبل والی نظم بھی پڑھی ہے؟ بائیں حاشیے میں توجہ طلب مواد موجود ہے۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے بائیں جانب کی قطار میں دیکھا۔ آخری سیٹ سے 3 سیٹیں پہلے اسے 2 افریقی بیٹھے دکھائی دیے۔ نہیں، میں نہیں پڑھ سکا، ٹائیگر نے جواب دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا اندازہ بہت اچھا ہے۔ اس کے مخالف صفحے پر جو تحریر ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موہان نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی نگاہ ایک ہندو مسافر پر پڑی۔ یہ شخص دونوں افریقی مسافروں کی مخالف قطار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا، اس نے تبصرہ کیا، لیکن مجھے توقع ہے یہ زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میرا نظریہ ہے کہ پوری کتاب میں یہی سب سے خراب ہے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر نے ایزل کے بالائی حصے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ ہندو مسافر کے سامنے دائیں سیٹ خالی پڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ عقب میں جو کورین مسافر بیٹھا ہے وہ بڑے انہماک سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں ٹائیگر نے اپنا تبصرہ جاری رکھا، جہاں تک میری رائے ہے بعض تنظیمیں بہت اچھی ہیں۔ آخری صفحے سے 4 صفحات پہلے والی خاص طور سے اہم کہی جا سکتی ہے۔ ہاں، موہان نے تائید کی، اسے بہترین قرار دیا جا سکتا ہے۔ جہاز ٹیک آف کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک ایئر ہوسٹس ان کے قریب آئی اور جھک کر مؤدبانہ لہجے میں بولی، کیا آپ ٹیک آف کے بعد کاکٹیل لینا پسند کریں گے؟ ٹائیگر نے ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھا۔ اس کے سینے پر بائیں جانب نام کا ٹیگ لگا ہوا تھا، جین کراس مور۔ اس کا چہرہ گول تھا اور اس پر خوشگوار تاثرات اور ہونٹوں پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ چسپاں لگ رہی تھی۔ کھلی اور وضاحت سے وہ برطانوی نژاد لگتی تھی، جبکہ جہاز کی باقی ایئر ہوسٹسیں انڈین تھیں۔ کورین مسافر نے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ ٹائیگر نے اپنی پسند کی مشروب کا آرڈر دینے کے بعد کہا، میرے دوست کے لیے بیئر کی 2 بوتلیں لے آنا۔ وہ ان بوتلوں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن جلد ہی اسے ان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کہہ کر ٹائیگر نے آنکھ سے اشارہ کیا، کیا تم ہر ممکن جلدی اس آرڈر کی تکمیل کر سکتی ہو؟ یقیناً جناب، جیسے ہی جہاز فضا میں بلند ہونے کے بعد سیدھا ہوا میں یہ اشیاء آپ کو لا دوں گی۔ ایئر ہوسٹس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹائیگر کو توقع تھی اس سے قبل کہ جہاز سیدھا ہو کر اپنی ہموار پرواز کا آغاز کرے برازو کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ممکن ہے وہ اس سلسلے میں مزید انتظار کرنے پر بھی مجبور ہو جائے، اور میں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، سیٹ بھی تبدیل کرنا پسند کروں گا۔ اسی لمحے انٹرکام پر پائلٹ کی آواز گونجنے لگی، کیا تمام کیبن اٹینڈنٹ ٹیک آف کے لیے تیار ہیں؟ ایئر ہوسٹس جین نے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور قدرے حیرانی سے بولی، ضرور تبدیل کیجیے، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار نہیں۔ ٹائیگر کا لہجہ ضدی ہو گیا، میں ابھی اور اسی وقت سیٹ تبدیل کروں گا۔ اس سے قبل کہ ایئر ہوسٹس کوئی اعتراض کرتی، ٹائیگر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوشان کی چرمی کتاب اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ وہ سیٹوں کے درمیانی راستے پر چلنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ دونوں افریقی اسے گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاز رن وے پر دوڑ پڑا تھا اور اس کے انجن بری طرح گرج رہے تھے۔ ٹائیگر اس سیٹ پر جا گرا جو ہندو مسافر کے سامنے خالی پڑی تھی، اور پھر اس کے ہاتھوں نے یوں حرکت کی جیسے وہ سیٹ بیلٹ باندھ رہا ہو۔ ٹائیگر اب جہاں بیٹھا تھا وہاں سے برازو کا سیاہ ہیڈ 7ویں رو میں بائیں جانب نظر آ رہا تھا۔ جہاز سطح زمین سے بلند ہوا اور تیزی سے بلندی کی طرف پرواز کرنے لگا۔ ٹائیگر نے منصوبہ بندی کی اور اوشان کی کتاب کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی ایک مصنوعی پھول کے روپ میں حاصل کی اور پھر میں نے اسے اصلی بنانے کی کوشش میں گزار دیا۔ ٹائیگر اس مختصر سی نظم پر کئی منٹ تک غور کرتا رہا۔ وہ اس نظم کے کئی معنی نکال کر انہیں اپنے ذہن میں دوڑا رہا تھا، اور خیالوں کا ریلا رقص کس انداز میں اس کے ذہن میں گھومنے لگا، اور پھر سوچوں کہ اس رقص میں سونی کا سراپا نمودار ہونے لگا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب دونوں دریائے وانگ پو میں ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور اس نے پہلی بار اس حسین لڑکی کو ایک مرد کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور پھر اسے موہان کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے کہا تھا کہ سناجو کے قدیم استادوں نے اسے اس کی دلہن کے بطور منتخب کر لیا ہے۔ خیالوں کا ریلا یک تھم گیا۔ جہاز فضا میں بلند ہو کر اب ہموار پرواز میں محو ہو گیا تھا۔ سگریٹ نوشی بند کر دیں اور سیٹ بیلٹ باندھنے کا سائن بجھ چکا تھا۔ ٹائیگر خیالوں کی دنیا سے نکل آیا اور اس کی حسیات بتانے لگی کہ وہ جہاز میں ہر طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہے۔ اچانک ایئر ہوسٹس جین کا مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہوا اور اس نے ایک ٹرے اس کی سیٹ کے سامنے رکھ دی۔ اس میں اس کے مطلوبہ مشروب کا گلاس اور بیئر کی 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ دفعتاً اسے قریب بیٹھی ہوئی ایک انڈین خاتون کی ترچھی نگاہوں کا احساس ہوا۔ اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں،
کہ اسے اس عمر میں اتنی زیادہ شراب نہیں پینی چاہیے۔ ٹائیگر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اس نے اپنا مشروب پیا اور پھر بیئر کی بوتل اٹھا لی۔ بوتل منہ سے لگا کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کافی وزنی ہے۔ اس نے غٹا غٹ بیئر اپنے حلق میں اڈیلنی شروع کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس سیال کو کسی بھی وقت باتھ روم میں جا کر نکال سکتا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے انڈین لیڈی کی طرف دیکھا جو اسے اس قدر وحشیانہ انداز میں بیئر پیتے دیکھ کر منہ سکوڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ برازو کی طرف سے ابھی تک کوئی تاثر نہیں ملا تھا، اس لیے ٹائیگر سوچ میں پڑ گیا کہ وہ آخر کس قسم کا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ ٹائیگر اور موہان اس فلائٹ سے سفر کرنے والے ہیں تو وہ انہیں ایئرپورٹ پر گولیوں کا نشانہ بھی بنوا سکتا تھا، اور اگر وہ انہیں بے خبر رکھنا چاہتا تو فرسٹ کلاس کے کسی کیبن میں اس وقت تک پوشیدہ رہ سکتا تھا کہ حملہ کرنے کا ارادہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب تھا کہ برازو اس کے اعصاب پر بوجھ ڈالنے کا نفسیاتی حربہ استعمال کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ ٹائیگر سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنے منصوبے پر نظر ثانی کی اور بیئر کی دوسری بوتل بھی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ انڈین لیڈی نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ منہ سکوڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے میں محو ہو گئی۔ جہاز اب ہموار پرواز کر رہا تھا اور اس کے نیچے سمندر کی نیلی چادر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جہاز بادلوں میں سے گزرنے لگا۔ ٹائیگر کا خیال تھا کہ اس وقت جہاز ہانگ کانگ سے لگ بھگ 100 میل دور پرواز کر رہا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ برازو پر پڑی۔ اس کی کونی سیٹ کے ہتھے پر متحرک دکھائی دی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا نظر آیا۔ ٹائیگر کی حسیات اس وقت پوری طرح کام کر رہی تھی۔ اس نے افریقن کو دیکھا جس کا ہاتھ عارضی ڈیسک نما حصے کے نیچے رینگ گیا تھا۔ پھر عقب سے ہندو مسافر کی حرکات کا احساس ہوا۔ جو انڈین لیڈی ٹائیگر کے پہلو میں بیٹھی تھی وہ چونک پڑی کیونکہ اس نے ٹائیگر کو دونوں بوتلیں گردنوں سے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے دیکھ لیا تھا۔ پھر جیسے ہی ٹائیگر حرکت میں آیا، انڈین لیڈی کے حلق سے ایک کریہا چیخ نکل کر جہاز کے ماحول میں گونج اٹھی۔ ٹائیگر کی دونوں ٹانگیں سامنے کی جانب گئی تھیں، کمر عقب میں خم کھا کر سیدھی ہوئی اور اس کا پورا جسم ایک جھٹکے سے سامنے کی طرف لپکا۔ اس کا دایاں ہاتھ اپنی سیٹ کی پشت پر جا کر غائب ہو گیا، جبکہ بایاں ہاتھ دونوں قطاروں کے درمیان راستے کی طرف لپک پڑا تھا۔ ٹائیگر کو اندازہ تھا کہ ہندو مسافر کس قسم کا حملہ کرے گا، اور اس نے اپنی حسیات کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا لیا تھا کہ اس کی کھوپڑی اس وقت کس مقام پر ہوگی۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ برازو ان دونوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح زندہ اس کی گرفت میں آ جائیں۔ اس سلسلے میں اس کا ایک ساتھی مدد کر رہا تھا۔ یہ سیاہ جیکٹ والا تھا اور وہ ٹائیگر کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ ٹائیگر نے اپنا دایاں ہاتھ اچھالا، یہ ہاتھ عقب میں گیا۔ اس ہاتھ نے نہ صرف پیچھے سے کیے گئے بلیک جیک بلو کو روکا، بلکہ اس میں پکڑی ہوئی بوتل نے حملہ ور کی آنکھوں کے درمیان ایک شدید چوٹ لگائی۔ بوتل ٹوٹ گئی اور آواز سے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ وار مہلک نہیں رہا۔ اسی لمحے اس کے دوسرے ہاتھ سے بھی بوتل نکل گئی۔ یہ بوتل افریقی حملہ آور کے چہرے کی سیدھ میں سفر کرتی ہوئی اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ وہ بھی اپنا ریوالور پوری طرح نکالنے میں کامیاب بھی نہیں ہوا تھا کہ اس پر یہ افتاد پڑی تھی۔ اس کے قریب ہی موجود دوسرے افریقی نے اسے پوری قوت سے قطاروں کے درمیانی راستے پر دھکیل دیا اور خود بڑی پھرتی سے ریوالور نکال لیا۔ ٹائیگر اس وقت تک برازو کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی بوتل کا آدھا حصہ تھا جسے اس نے وہیں سے برازو کی طرف پھینک مارا۔ اس کا نشانہ سچا تھا، لیکن برازو بھی غافل نہیں تھا۔ اگر اس کا چہرہ ذرا سا گم نہ جاتا تو بوتل کا یہ نوکیلا اور تیز دار ٹکڑا اس کی آنکھوں میں پیوست ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم کر گیا ہوتا۔ لیکن چہرہ گمنے سے یہ ٹکڑا اس کی کن پٹی کے نچلے حصے میں لگا اور برازو واپس اپنی سیٹ میں گر کر ٹائیگر کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یکایک ٹائیگر نے جہاز کے عقبی حصے سے ایک غراہٹ اور پاؤں پٹکنے کی آواز سنی۔ عقبی حصے میں موجود مسافر افراتفری کے عالم میں کچن والے حصے کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ ٹائیگر کا ساتھی موہان اس وقت کورین ماسٹر سے الجھا ہوا تھا۔ کورین ماسٹر فن حرب میں ماہر تھا اور موہان کے ہر حملے کو ناکارہ بنا رہا تھا۔ اسی لمحے 0.45 کے ایک ریوالور کی نال ٹائیگر کی گدی سے آ لگی۔ اب ٹائیگر کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ گھٹنوں پر رکھی ہوئی ٹرے کو عقب میں اچھال دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی کھوپڑی تو ذرات میں بدلنے سے بچ گئی، لیکن ریوالور گولی اگل چکا تھا۔ ٹائیگر کو اپنی سانس حلق میں رکتی محسوس ہونے لگی۔ یہ گولی جہاز کو تباہ بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ فرش سے ٹکرا کر چھچلتی ہوئی کسی طرف نکل گئی۔ کوئی چیخ سنائی نہ دی۔ اس کا مطلب تھا کہ گولی رائیگاں گئی تھی۔ دفعتاً برازو ہوش میں آ گیا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور پردے ہٹاتا ہوا کاکپٹ کی طرف لپک پڑا۔ ٹائیگر نے اسے ادھر بڑھتے دیکھا تو وہ بھی ایزل میں اسی جانب دوڑ پڑا۔ وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اسی لمحے جہاز نے ایک شدید جھٹکا کھایا تھا۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس نے ہموار پرواز کے دوران میں یکایک ہی کروٹ لی ہو۔ ٹائیگر نے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک سیٹ کا کنارہ تھام لیا
اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے کی لائٹ روشن ہو گئی اور جہاز کا سامنے والا حصہ تیزی سے جھکتا چلا گیا جیسے جہاز نے غوطہ لگا دیا ہو۔ تمام مسافر ایک دوسرے پر لڑک گئے اور جہاز میں پائلٹ کی آواز گونجنے لگی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جہاز میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ریڈیو کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے، اس لیے ہم واپس ہانگ کانگ جانے پر مجبور ہیں۔ جہاز کے اچانک جھک جانے کی وجہ سے افریقی کا وار اوچھا پڑا۔ اس نے ہاتھ میں ایک عجیب سی تھیلی پکڑ رکھی تھی، اس میں یقیناً کوئی آہنی گولہ بند تھا۔ ابھی وہ اسے دوسرے وار کے لیے تول ہی رہا تھا کہ موہان اپنے حریف سے نمٹ کر اچھلا اور ٹائیگر کی پشت پر پہنچ گیا۔ اب وہ آسانی سے افریقی کا وار روک سکتا تھا، ورنہ دوسرا وار ٹائیگر کو یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ہندو ماسٹر بھی سنبھل چکا تھا، اس کے ہاتھ میں بلیک جگ تھا۔ اس نے سیاہ آہنی اوزار لہرایا اور موہان کی کھوپڑی کا نشانہ لیا، اس سے قبل کہ ٹائیگر اس کی کوئی مدد کرتا۔ کھڑکی کے قریب موجود دوسرے افریقی کا منکی بلو اس کی کھوپڑی کے پہلو میں لگا اور وہ خالی سیٹوں پر اوندا منہ گر گیا۔ گرتے گرتے بھی اس کا ذہن برازو میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ برازو کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ فوراً ہی سنبھل گیا، ورنہ اس بار ہندو ماسٹر کا وار اس کی کھوپڑی کے چیتھڑے اڑا گیا ہوتا۔ اس نے پلٹ کر پھرتی سے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا اور کلائی پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے جدوجہد کرتے ہوئے جسم کو اپنے اوپر گھسیٹ لیا۔ اب وہ دو زخمی لیکن مہلک دشمنوں کے درمیان گر گیا تھا۔ اس پر گھٹنوں اور کوہنیوں سے وار ہو رہے تھے۔ ہاتھوں کی مہلک انگلیاں اس کے جسم کے چیتھڑے اڑانے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ضربات کے سمندر میں تیر رہا ہو، جہاں کوئی نہ کوئی گھوسا یا ٹھوکر اسے کسی طوفانی لہر کی طرح اچھال دیتی تھی۔ اس حد تک گرے دیکھ کر اس نے لمحاتی طور پر خود کو ان ضربات کے حوالے کر دیا۔ اس کے جسم کا ریشہ ریشہ سخت ہو چکا تھا، وائلن کی تاروں کی طرح تنی ہوئی نسیں دفاع کر رہی تھیں۔ اچانک اس کے دائیں پنجے نے نیچے اور بائیں پنجے نے اوپر حرکت کی۔ اسی لمحے ہندو ماسٹر کا گھوسا ٹائیگر کی ٹھوڑی سے ٹکرایا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ ہندو ماسٹر کب دوسرے گھوسے کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ جیسے ہی ہندو ماسٹر نے ہاتھ اٹھایا، اس کا نرخرا لمحے بھر کے لیے ٹارگٹ بن گیا۔ ٹائیگر کو اسی ایک لمحے کا انتظار تھا۔ اس کا پنجہ کسی ناک کی طرح لپک پڑا اور اس کی انگلیاں ہندو ماسٹر کے نرخرے سے جا ٹکرائیں۔ ہندو ماسٹر کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ لمحے بھر میں وہ اس کے قریب سے ہٹ گیا۔ برازو کہاں ہے؟ ٹائیگر نے سوچا۔ اس دوران میں وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ افریقی نے ایزل میں فرش پر پڑے ہوئے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا ہے، لیکن اس وقت تک ٹائیگر کا دوسرا ہاتھ بھی کسی ناقص انداز میں حملہ ور ہو چکا تھا۔ اس کی ایک انگلی اپنے حریف کی پسلیوں سے ذرا نیچے جسم میں دھنس گئی۔ اس عرصے میں موہان کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ وہ ٹائیگر کے اوپر سے ہوتا ہوا ہندو ماسٹر پر جا پڑا، جبکہ ٹائیگر کی انگلیاں اس حریف کے جسم میں دھس رہی تھیں، جو اب بھی فرش سے اٹھائے ہوئے ریوالور کو استعمال میں لانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ یک ٹائیگر نے دیکھ لیا کہ اس کی انگلی دباؤ ڈالنے کے قابل ہو گئی ہے، اس سے پیشتر کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا۔ ٹائیگر نے اس کے ہاتھ کا رخ بدل دیا۔ ایک گرجدار دھماکہ ہوا اور گولی اس ریوالور سے نکل گئی، لیکن یہ گولی کورین ماسٹر کی ران میں جا کر پیوست ہو گئی تھی، جس کے حلق سے نکلنے والی کریہا چیخ سے جہاز کا اندرونی ماحول کانپ گیا تھا۔ موہان اپنے شکار پر گر پڑا اور اسے رگیدنے لگا۔ ٹائیگر نے ہندو ماسٹر کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی پیشانی پونچھ رہا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے نرخرے پر جما ہوا تھا۔ وہ ایک سخت جان آدمی تھا اور اس کے ریشے اسٹیل کے تاروں کے بنے ہوئے لگتے تھے۔ جہاز کے باقی ماندہ مسافروں میں اب بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی اور خود کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف تھے۔ ان میں بعض تو اپنی اپنی سیٹ میں ہی دبک گئے تھے، جبکہ دوسرے اس حصے سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے جہاں یہ خون ریز جنگ ہو رہی تھی۔ جہاز ابھی تک گھوم رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ دیو پیکر جہاز کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر چکرا رہا ہو یا پھر کسی گرد باد میں پھنس کر رہ گیا ہو۔ اپنے حریف کے کشادہ کندھوں کے اوپر سے ٹائیگر کی نگاہ ایئر ہوسٹس جین پر پڑی۔ وہ ایک انٹرکام فون پر پائلٹ سے بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ اچانک ہی اس کی دہشت زدہ آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ غیر مرئی حد تک پھیلی سی آنکھیں، دہشت کی زیادتی سے کھلا ہوا منہ اور کسی لاش کے چہرے جیسا چہرہ دیکھ کر ٹائیگر کے دل میں بے چینیاں بھر گئی۔ ایئر ہوسٹس کا ہاتھ شدت سے کانپنے لگا جس سے اس نے ریسیور تھام رکھا تھا۔ لگتا تھا ریسیور یک اس قدر بھاری ہو گیا ہو کہ اس کے لیے اسے اٹھائے رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ پائلٹ جان بوجھ کر رف قسم کی پرواز کر رہا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ جب تک جہاز واپس ہانگ کانگ نہیں پہنچ جاتا، مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں کوئی بھی شخص جم کر اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکے۔ پھر اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا کہ جہاز سیدھا ہو گیا اور ہموار انداز میں پرواز کرنے لگا۔ مسافروں والے حصے میں لمحاتی سکون کی لہر دوڑ گئی۔
ایئر ہوسٹس کی حالت اور جہاز کی موجودہ پوزیشن سے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ اصل بات کیا ہے، اور پھر اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اچانک ہی پائلٹ کی آواز مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں گونجنے لگی۔ اس کی آواز خوف کے گہرے تاثر سے کانپ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، اس جہاز کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ میرے عقب میں ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور ہے جس کی نال میری کھوپڑی سے لگی ہوئی ہے۔ ہم کریش لینڈنگ کے لیے مجبور ہیں۔ نیچے سمندر ہے۔ آپ سب اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں اور سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ جب جہاز پانی کی سطح سے ٹکرائے گا تو فوراً دروازے کی طرف بڑھ جائیے، اور اگلی ساتھ اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور جہاز کے مسافروں کو گویا سانپ سونگ گیا۔ ہر سینے میں دل یوں دھڑک اٹھا جیسے وہ سینے کی قید سے آزاد ہو جانا چاہتا ہو۔ جہاز تیزی سے غوطہ لگانے کی حالت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ افریقی کنگ فو ماسٹر اور ہندوستانی ماسٹر کے جسموں کو پھلانگتا ہوا کاکپٹ کی طرف لپکا۔ افریقی کی روح کفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی جبکہ ہندوستانی کنگ فو ماسٹر بے ہوش تھا۔ اچانک راستے میں ایک اور دشمن حائل ہو گیا۔ سیٹوں کے درمیانی راستے میں دوڑتے ہوئے ٹائیگر اچھلا اور اس کے دائیں پاؤں کا کنارہ تیزی سے حریف پر حملہ ور ہوا جبکہ اس کی دائیں کوہنی عقب میں وار کرنے کا انداز اختیار کر گئی۔ یہ منکی بلو کا انداز تھا جسے اپنی مہارت کے باعث ٹائیگر کسی بھی وقت نائف سلیش نامی مہلک وار میں بدل سکتا تھا۔ ہندوستانی ماسٹر ہوش میں آ کر ٹائیگر کے اوپر سے کودتا ہوا ایک بار پھر اس کے سامنے مقابلے پر جم چکا تھا۔ اس نے اپنا بایاں بازو بلند کیا اور ٹائیگر کی ٹھوکر کو ناکارہ بنا دیا۔ اسی ساتھ اس نے بڑا ہی خطرناک داؤ آزمایا۔ وہ ٹائیگر کی دائیں کوہنی کے نیچے جسم پر اس انداز میں حملہ ور ہوا جیسے کوئی طاقتور بھینسا ٹکر مارتا ہے۔ اب ٹائیگر کے لیے منکی بلو اور نائف سلیش دونوں کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر سنبھل گیا۔ ایک ساتھ کے لیے اس نے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر اس کا دایاں پاؤں حرکت میں آ گیا۔ فرش پر پاؤں مار کر اس نے اپنا چہرہ اور جسم کا دایاں حصہ ہندوستانی ماسٹر کی زد سے محفوظ رکھتے ہوئے خود کو گھمایا تاکہ بائیں سمت سے حملہ کر سکے۔ یہ ترکیب مؤثر ثابت ہوئی۔ ٹائیگر کی بائیں ٹانگ اور بائیں ہاتھ نے کمال تیزی سے اپنے اپنے ہدف پر ضرب لگائی اور ہندوستانی ماسٹر یوں رک گیا جیسے وہ کوئی میکانیکی آدمی تھا اور کسی نے اس کا میکانزم ناکارہ کر دیا ہو۔ پھر اس کا جسم دھیرے دھیرے سیٹوں کے درمیان راستے پر جھکتا چلا گیا۔ ٹائیگر کی دو انگلیاں اس کے پیٹ میں اتر کر اس کی انتڑیوں سے الجھ گئی تھی۔ ہندوستانی ماسٹر کی آنکھوں میں موت کا سایہ رقص کرنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے پاس زندگی کی صرف چند ہی ساتیں ہیں اور وہ ان ساتوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہتھوڑا مارنے کے سے انداز میں ہیمر بلو آزمایا، لیکن خاطر خواہ توانائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ وار زیادہ شدید ثابت نہ ہو سکا۔ ٹائیگر اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دم توڑتا ہوا ایک کنگ فو ماسٹر کسی زخمی ناک سے زیادہ خطرناک اور کینہ پرور ہوتا ہے۔ یہ احتیاط ہی ٹائیگر کے کام آ گئی، ورنہ مایوسی کے آخری لمحوں میں ہندوستانی ماسٹر نے بڑا ہی مہلک وار کیا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی انتڑیوں کو جھٹکا دے کر ہاتھ کھینچ لیا اور اسی لمحے اس نے ہندوستانی ماسٹر کا گھٹنا بلند ہوتے دیکھ لیا۔ ٹائیگر نے خود کو ہٹائے بغیر ہی کوہنی جھکائی۔ اوپر سے گرتی ہوئی کوہنی اور نیچے سے اٹھتا ہوا گھٹنا ایک مقام پر آپس میں متصادم ہو گئے۔ اسی دوران گھٹنے پر نیچے سے ایک ٹھوکر پڑی تھی جس نے اس کا زور ختم کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوہنی گھٹنے پر لگی تو ہندوستانی ماسٹر کے گھٹنے کا جوڑ ٹوٹ گیا۔ آخری لمحوں کی اس جنگ میں ہندوستانی ماسٹر نے گہری چوٹ کھائی تھی، لیکن وہ بلا کا ضدی اور سخت جان معلوم ہوتا تھا۔ گھٹنا ٹوٹتے وقت اس کی آنکھوں میں کرب ابھرا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ نائف پوائنٹ اختیار کر کے ٹائیگر کے زیر ناف حملہ ور ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اچھل کر خود کو اس کے خنجر نما ہاتھ کی دسترس سے نکالا اور جھکتے ہوئے ہندوستانی ماسٹر کے اوپر سے پھلانگ گیا۔ اس دوران میں ٹائیگر کی ایڑی نے بڑی ہی بے رحم چوٹ لگائی اور ہندوستانی ماسٹر کی کھوپڑی چٹک گئی۔ کھوپڑی کی دراڑوں سے خون بہہ نکلا۔ ٹائیگر یہ منظر دیکھنے کے لیے رکا نہیں بلکہ تیزی سے کاکپٹ کی طرف لپک پڑا۔ ایڑی کی چوٹ کا انجام وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس وار میں اسے کبھی ناکامی نہیں ہوئی تھی اور یہ اوشان کا وہ مخصوص وار تھا جس سے وہ اپنے ناپسندیدہ حریفوں کو عبرت ناک موت سے ہمکنار کیا کرتا تھا۔ راہداری خالی ہوتے ہی وہ تمام مسافر جنہوں نے اس خوفناک جنگ کی وجہ سے اپنی نشستیں چھوڑ دی تھی تیزی سے اپنی اپنی سیٹ کی طرف لپکے تاکہ کریش لینڈنگ سے قبل حفاظتی بند باندھ سکیں۔ ٹائیگر اور کاکپٹ کے درمیان ہسٹریائی حالت میں مبتلا لوگوں کی ایک دیوار حائل تھی۔ ننھے منھے بچے رو رہے تھے اور اپنے والدین کو تلاش کر رہے تھے جو افراتفری کی حالت میں جہاز کے نہ جانے کس حصے کی طرف چلے گئے تھے۔